اسلامی تاریخ میں حرمین شریفین کا نظام بہت سارے حکام کے پاس رہا. بہت سارے سلاطین اسلام نے حرمین شریفین کا نظام سنبھالا، لیکن سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ برا نظام آل سعود کا ہے. اور آل سعود میں بھی اگر سب سے زیادہ گھٹیا طرز حکومت کسی کا ہے تو وہ کراؤن پرنس بن سلمان کا ہے. ابھی لاکھوں حجاج، لاکھوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں دیوان گانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں. اور ہم اور آپ بخوبی جانتے بھی ہیں کہ اس وقت اہل فلسطین پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ظلم و جبر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے. لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عرب کے منترالیہ نے یہ اعلان کیا ہے کراؤن پرنس بن سلمان کے حکم پر کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا، کسی بھی طرح کا کوئی جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا، کسی کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی کوئی نعرے بازی نہیں کی جائے گی. غور کریں آپ، جو مسلمان دنیا بھر سے کعبۃ اللہ کے صحن میں حاضر ہیں، کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود ہیں، طواف کعبہ کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کے لیے، جو اسلام کا سینٹر ہے، جہاں سے اسلام پھیلا، جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کے صحن میں بھی اگر کوئی فلسطین کے حق میں جھنڈا پھہرائے گا، فلسطین کا پرچم لہرائے گا، یا فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائے گا، دعائیں کرے گا، یا کسی طرح کی مانگ کرے گا، تو پھر اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اس پر کارروائی کی جائے گی. یہ کراؤن پرنس بن سلمان کا طرز حکومت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ صحن کعبہ میں کعبۃ اللہ کے ٹھیک سامنے بہت ساری خواتین کو ناچتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. غور کریں آپ، لیکن اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا گیا سعودی حکومت کی طرف سے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے اگر کسی نے گھٹیا حرکت کی تو اس کو اریسٹ کیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کئی سارے ویڈیوز میری نظر سے گزرے کہ بہت ساری بےہودہ اور بے حیا خواتین اللہ کے گھر میں جا کر بھی اپنے جسم کے نشو نما کر رہی ہیں، نمائش کر رہی ہیں، اور اللہ کے گھر میں جا کر جہاں پر آنسو بہانا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، اس مقدس جگہ جا کر بھی وہ بے حیا خواتین ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور آپ حیرت کریں گے کہ اگر کوئی صحن کعبہ میں فلسطین کا جھنڈا لہراتا ہوا یا پکڑتا ہوا نظر آ جاتا ہے تو وہاں کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں فوراً جھنڈا چھین لیتے ہیں اور جھنڈا پھہرانے والے کو گرفتار کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ ناچ گانا ہو، خواتین اشلیل حرکتیں کریں، گھٹیا حرکتیں کریں، ہم نے تو کارروائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اور فلسطینیوں سے نفرت کی انتہا یہ 8 سے 10 مہینے ہو چکے، ہزاروں فلسطینی بچے شہید ہو چکے، ہزاروں خواتین بنا چھت کے فلسطین کے بیاباں میں رہنے کو تیار ہیں. رات اور دن اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و جبر کی انتہا کر رہا ہے. رات دن فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. آج تک کراؤن پرنس بن سلمان نے فلسطینیوں کے لیے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا، اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اسرائیل کے ظلم کو روکنے کے لیے کوئی جرت نہیں کی، کوئی بھی جرت مندانہ فیصلہ نہیں کیا. اور بزدلی دیکھیے، یہودیوں سے محبت دیکھیے کہ صحن کعبہ میں جا کر بھی فلسطینیوں کے لیے اگر کوئی جھنڈا پھہرائے گا، اونچی آواز میں دعائیں کرے گا، یا فلسطین کے لیے مانگ کرے گا، احتجاج کرے گا، تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. یعنی کعبۃ اللہ کے صحن سے بھی دنیا کو یہ پیغام دینے کی اجازت نہیں ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں. بھائی صحن کعبہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، الگ الگ ملکوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایسی مقدس جگہ جا کر انسان دعائیں بھی کرے گا، اور دنیا کو یہ پیغام بھی دیا جانا چاہیے اللہ کے گھر سے، کعبۃ اللہ کے صحن سے، کہ تمام دنیا کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. لیکن ایسا کرنے پر بن سلمان نے پابندی لگا دی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے، عرب سے دین پھیلا. ارے بھائیو، عرب سے دین پھیلا ہے لیکن پچھلے 100 سالوں میں نہیں پھیلا.
1400 سال پہلے عرب سے دین آیا، اور یہ جو آل سعود ہیں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ آل سعود فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے، اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں جاتے، انگریزوں کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوتے۔ ارے بھائی اتنا سمجھ لو، آل سعود کبھی کچھ نہیں کر سکتے اہل فلسطین کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے، انگریزوں کے غلام ہیں، انہیں تو حکومت ہی مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کے عوض انگریزوں نے، برطانیہ والوں نے دی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں شریف مکہ نے اور آل سعود نے سنیوں کی، مسلمانوں کی عظیم ریاست سلطنت عثمانیہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور عرب میں عثمانیوں کے خلاف احتجاج کیا تھا، تلواریں اٹھائی تھیں، حرمین شریفین میں خون بہایا تھا، اہل مکہ اور اہل مدینہ کو قتل کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسلام کی ایک عظیم ریاست، مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت زوال کو پہنچی۔ اور اس عظیم ریاست کے اختتام کے بعد عیسائیوں نے آل سعود کو حکومت دی۔ وعدہ انہوں نے شریف مکہ سے بھی کیا تھا، لیکن شریف مکہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور آل سعود کو انہوں نے حکومت دی۔ شریف مکہ گورنر مکہ کو کہا جاتا تھا، یعنی جس کے ہاتھ میں حرمین شریفین کا نظام ہو۔ عثمانیوں کی طرف سے ہی دیا ہوا یہ پد تھا، یہ ذمہ داری تھی، لیکن عیسائیوں نے شریف مکہ کو بھی اپنے پالے میں کیا اور ساتھ ہی ساتھ آل سعود کو بھی اپنے پالے میں کیا۔ لالچ دے کر شریف مکہ سے بھی وعدہ کیا کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، الگ سیپریٹ حکومت دیں گے عرب کی، اور آل سعود سے بھی یہ وعدہ کیا۔ کل ملا کر حجاز مقدس میں جب مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائیں، خون بہایا، حرمین شریفین میں بھی خون بہایا گیا، اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار میں دنیا جانتی ہے عثمانی کمزور ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ہی تو آل سعود کو حکومت ملی ہے، اس کے بعد ہی تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار مقدس پر بلڈوزر چلایا گیا، اس کے بعد ہی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر بلڈوزر چلایا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو ان وہابیوں نے، نجدیوں نے توڑ ڈالا، شرک کے اڈے بتا کر، مزارات صحابہ، مزارات اہل بیت کو بت بتا کر ان وہابیوں نے، آل سعود نے، ان نجدیوں نے، ان وہابیوں نے مزارات صحابہ اور مزارات اہل بیت کو توڑ ڈالا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آل سعود کو اسلام کی پرواہ ہے؟ مسلمانوں کی پرواہ نہیں۔ آج دیکھیے، آج حجاز مقدس کے اندر کراؤن پرنس کے حکم پر شراب کی دکانیں بھی کھولی جا چکی ہیں، جوئے کے اڈے بھی کھولے جا چکے ہیں۔ حجاز مقدس میں شکیرہ جیسی بے حیا ڈانسر آ کر ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، جس وقت میں اہل فلسطین پر ظلم و بربریت کی انتہا کی جا رہی تھی۔ اس وقت میں اللہ اکبر، جب پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، جب فلسطین کے بچے سسکیاں لے رہے تھے، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، اس وقت میں ان وہابیوں نے، نجدیوں نے، آل سعود نے دنیا کی مشہور ترین بے حیا ڈانسر شکیرہ کو کروڑوں روپیہ دے کر بلایا، اور عرب کے بغیرت شیخ، عرب کے بغیرت نجدی اس کے ٹھمکوں پہ ناچتے ہوئے نظر آئے۔ دل تڑپ اٹھا پوری امت کا اس دن، پوری امت مسلمہ لرز اٹھی، ساری مسلم امہ کی آنکھوں میں اہل فلسطین کے درد کو دیکھ کر آنسو تھے۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف تب ہوئی کہ انہی ایام میں جب سعودی عرب کے اندر بے حیا لڑکیوں نے ناچ گانا کیا۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ عیسائیوں کی تہذیب کو اپنانے والے لوگ ہیں۔ عرب کے اندر انہوں نے اب فیشن شو کے نام پر دنیا نے دیکھا، لڑکیوں نے اپنے جسموں کی نمائش کی، اپنے جسموں کو لوگوں کے سامنے دکھایا، اپنے جسم کو کھول کر 2 پیس اور 3 پیس میں واک کرتی ہوئی لڑکیاں نظر آئیں۔ کیا سمجھتے ہو تم یہ فلسطین والوں کا ساتھ دیں گے؟ کیا سمجھتے ہو تم انہیں مسلمانوں کی پرواہ ہے؟ کیا سمجھتے ہو تم انہیں اسلام کی پرواہ ہے؟ نہیں، در حقیقت یہ آل سعود مثل یہود ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو، زیادتی ہو، فرق نہیں پڑتا، بس انہیں عیاشی سے مطلب ہے،
دنیا کی رنگینیوں سے مطلب ہے۔ اللہ اکبر، آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے عرب کے بغیرت حکمرانوں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ساری دنیا جان چکی ہے کہ یہ عرب کے بغیرت حکمران مسلمانوں کے حمایتی نہیں ہیں، مسلمانوں کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا کہیے قمر، کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب۔ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان ہو، وہ اہل فلسطین کے لیے پریشان نظر آیا، اہل فلسطین کے لیے آواز بلند کرتا ہوا نظر آیا، اہل فلسطین کے لیے روتا ہوا نظر آیا، اہل فلسطین کے آنسوؤں پر آنسو بہاتا ہوا نظر آیا۔ لیکن یہ عرب کنٹریز کے بغیرت حکمران ہیں جنہوں نے ابھی تک آج تک کوئی بھی مثبت قدم اہل فلسطین کے لیے نہیں اٹھایا۔ وہ دن دور نہیں ہے نزدیو، میدان محشر سجے گا، یاد کرو اس دن کو۔ کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں؟ کیسے سامنا کرو گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری امت کے لوگوں کو کاٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تم لوگ ناچ گانا کر رہے تھے، تم لوگ شراب پی کر بے حیائی کر رہے تھے، تم لوگ بے حیا خواتین کو بلا کر عرب کی مقدس زمین پر جہاں سے اسلام پھیلا وہاں ڈانس کر رہے تھے، ناچ گانا کر رہے تھے، تب کیا جواب دو گے نزدیو؟ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ جتنے بھی وہابی مولوی ہیں، یہ جتنے بھی لال رومال والے بغیرت مولوی ہیں، انہیں ہندوستان کے مزارات پر شرک نظر آ جاتا ہے۔ ان بغیرت مولویوں کو بر صغیر کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں۔ ان بغیرت مولویوں میں سے ایک بھی بولتا ہوا نظر نہیں آیا کہ حجاز مقدس کے اندر شکیرہ کا ڈانس کیوں کرایا گیا۔ یہ شیخ بغیرت عرب حکمران کے اشارے پر عرب کے لوگ شکیرہ کے ساتھ کیوں ناچے؟ ایک بھی نہیں ان میں سے پوچھنے والا، ان بغیرت وہابی نجدی مولویوں میں سے جس نے پوچھا ہو کہ عرب کی مقدس زمین پر بار بار یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ رحمت کرے آل سعود پر، کہ جنہوں نے حرمین شریفین کو شرک سے پاک کر دیا، توصیف الرحمن نجدی سے لے کر لال رومال والا جو وہابی متوع ہے، ان میں سے کسی نے بھی، معراج ربانی ہو کوئی بھی ہو، کسی نے بھی نہیں پوچھا وہابی حکومت سے، سعودی حکومت سے، کہ عرب کی مقدس زمین پر شراب کا کیا کام ہے؟ عرب کی مقدس زمین پر شراب کی دکانیں کیوں؟ عرب کی مقدس زمین پر فیشن شو کے نام پر لڑکیوں کے جسموں کا ننگا ناچ کیوں؟ عرب کی مقدس زمین پر جوئے کے اڈے کیوں؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ در حقیقت یہ دوغلے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، بس انہیں بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان بغیرتوں کو آل سعود کے اندر کمیاں نظر نہیں آتی۔ اگر کچھ بولیں گے، جانتے ہیں اگر کچھ بولیں گے تو ریال ملنا بند ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی لال رومال والے وہابی مولوی ہیں، یہ بھی دنیا دار ہیں، یہ بھی دنیا کمانے کے لیے صرف بکواس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ورنہ حقیقت پسندی سے، حق گوئی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان متوع سے، ان وہابی نجدی مولویوں سے، تمہیں بر صغیر کے اندر سب کچھ نظر آتا ہے، حجاز مقدس کے اندر ہونے والی خرافاتیں نظر نہیں آتی؟ شرم کرو، حیا کرو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کو ان ناپاک اور گھٹیا لوگوں سے پاک فرمائے، اور پھر سے اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگوں کی حکومت، ریاست حجاز مقدس میں ہو، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔